آن لائن کورس OULE 001 عصری اردو شاعری کے لیکچر ناصر کاظمی کا تعارف اور شاعرانہ خصوصیات کے ساتھ میں ڈاکٹر عالیہ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم ناصر کاظمی سے متعارف ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان کی حیات اور ان کی شاعرانہ خصوصیت کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کی شاعری میں سے کچھ اشعار کی قرأت کرتے ہوئے ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا اور وہ شاعری کی طرف کیسے مائل ہوئے۔ غزل کے مشہور شاعر ناصر رضا ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو امبالے کے خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اسکولی تعلیم امبالے ہی میں ہی حاصل کی۔ امبالہ اس زمانے میں پنجاب میں تھا اور دو بڑے شہروں لاہور اور دلی کے درمیان تھا۔ ناصر کاظمی لاہور کے اسلامیہ کالج سے BA کر رہے تھے کہ 1947 میں تقسیم کا سانحہ پیش آیا۔ بچپن سے بہت شرارتی تھے لیکن تقسیم کے دوران فسادات اور بے گناہوں کے قتل اور لوٹ مار دیکھ کر پریشان رہنے لگے تھے۔ لاہور کے اجڑنے اور بسنے کا سارا عمل انہوں نے افسانہ نگار دوست انتظار حسین اور شاعر احمد مشتاق کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں سنسان راتیں گزار کر دیکھا تھا۔ ناصر کاظمی کے والد وطن چھوڑنے پر راضی نہیں تھے لیکن ناصر نے کہا تھا کہ ابا جان، آپ یہاں سے ایسے نکلیں گے کہ اپنا حقہ تک نہیں اٹھا سکیں گے، اور یہی ہوا بھی۔ لاہور شہر پھیلتا گیا اور آہستہ آہستہ ناصر بھی آباد ہوتے چلے گئے۔ شاعری کی، ریڈیو پر کام کیا، مشاعروں کی رونق بڑھائی، ادبی رسالے جاری کیے، لیکن کبھی خوشحال نہ ہو سکے۔ ناصر کو بطور ترجمہ نگار ملازمت دلوانے کے لیے فیض احمد فیض نے ایک بار اخبار امروز کے مدیر چراغ حسن حضرت کے لیے پرچہ لکھ کر دیا تھا، لیکن ناصر کو ان کے دفتر تک جانا گوارا نہیں ہوا۔ ریڈیو اسٹیشن، مشاعرے، کافی ہاؤس اور راتوں کو کھلے رہنے والے چائے خانے، تنہا سڑکیں اور ویرانے ناصر کاظمی کی زندگی کے پڑاؤ تھے۔ غزلوں کے 3 مجموعے برگ نئے، دیوان اور پہلی بارش شائع ہوئے اور نشاط خواب نظموں کا مجموعہ ہے۔ سر کی چھایا ان کا منظوم ڈرامہ ہے۔ 2 مارچ 1972 عیسوی کو 47 برس کی مختصر عمر میں لاہور میں کینسر سے انتقال ہوا۔ ناصر کاظمی نے تقسیم کے زمانے میں شاعری شروع کی۔ وہ چھوٹی بہر میں ذاتی کرب اور دکھ سے آشنا غزلیں کہتے تھے جن پر ایک حد تک میر تقی میر کا اثر تھا۔ ناصر کاظمی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے 20,000 اردو اشعار پر مشتمل میر تقی میر کے 6 دیوان کئی دفعہ پڑھے ہیں۔ تقسیم وطن کے وقت ان کی عمر صرف 22 برس کی تھی، لیکن عمر سے کہیں بہت زیادہ سنجیدگی سے زیادہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے اعتنائی ان کے وجود کا حصہ تھی۔ وہ ابھی جوان ہی تھے اور اردو شاعری میں جوش ملی آبادی، حفیظ جالندھری، جگر مراد آبادی، مجاز لکھنوی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، مجید امجد اور حسرت موہانی وغیرہ ایسے شاعر تھے جن کی شہرت عام تھی۔ علامہ اقبال کا 1938 میں انتقال ہو چکا تھا، لیکن ترقی پسند شاعر فیض، مجاز، جذبی، سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، مخدوم، ساحر لدھیانوی اور احمد ندیم قاسمی دنیائے ادب پر چھائے ہوئے تھے۔ 20ویں صدی کی اردو شاعری کا رجحان غزل سے نظم کی طرف تھا، اسی لیے اردو کے تقریباً تمام اہم شاعر نظم گوئی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ میرا جی، نون میم راشد اور اختر علی مان نے تو غزل کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھا اور صرف نظم کی شاعری کی۔ ان غزل گویوں میں جوش، جگر، مجروح، فیض، حفیظ جالندھری اور فراق گورکھپوری وغیرہ کافی مشہور ہوئے، لیکن ناصر کاظمی، احمد مشتاق، احمد فراز، ضیاء جالندھری، انجم رومانی، شہریار، مخمور سعیدی، بانی، ندا فاضلی اور ظفر اقبال وغیرہ نے غزل کو جدید رنگ اور لہجہ عطا کیا۔ ان شاعروں کو جدید فنکاروں کے زمرے میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان کی غزل پرانے فارسی تصورات گل، بلبل، ساقی، میخانہ، ہجر، وصال، رقیب اور خزاں وغیرہ سے باہر نکل آئی تھی اور
नगमगी और रंगीनी भी खो चुकी थी। अंबाले से बेघर होने के बाद नासिर काज़मी के कुनबे ने लाहौर को अपना घर या पनाहगाह बना लिया था। लाहौर जिंदा दिलाने पंजाब का दिल था, जो ताज़ा ताज़ा फसादात और मुहाजिरों के अंबोह तले दोबारा जिंदगी हासिल कर रहा था। तक़सीम में आबादियों का तबादला निहायत अफसोसनाक और खिलाफ उम्मीद था। दोनों तरफ उर्दू वालों ने फसादात और हिजरत के दुख उठाए और अजनबी ज़मीनों पर आबाद होने को अपना मुक़द्दर बनाया, बल्कि बनाना पड़ा। ये मजहबी सियासत का कड़वा फल था, जिसने आम इंसानों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया था। नासिर काज़मी भी इसी कड़वाहट और नफ़रत के हाथों उजड़े हुए थे। इंतज़ार हुसैन भी, मंटो भी और साहिर लुधियानवी भी। बहरहाल नासिर काज़मी ने नई ज़मीन पर नए शब रोज़ शुरू किए और अपनी नई किस्म की गज़ल गोई का तारुफ कराया। उनकी पहली गज़ल, जो रेडियो लाहौर पर तरन्नुम से पढ़ी गई और नासिर काज़मी की मकबूलियत की बुनियाद बन गई थी। उस नज़्म के अशार, तमन्ना खून बनकर ज़ेब मिश्का होती जाती है, बुझा जाता है दिल, हस्ती फरोज़ा होती जाती है। तेरे अहले वफा को और मुश्किल हो गया जीना, क़यामत क्या ये ए हुस्ने पशीमा होती जाती है। जाहिर है कि नासिर की ये गज़ल सिर्फ उनके तरन्नुम की बिना पर कामयाब रही, वरना काफ़ी पुराने तर्ज की है, इसीलिए उसको उन्होंने किसी मजमूए में शामिल नहीं किया था। उनके एक दो शेर इस्लामिया कॉलेज के मुशायरों में सादा होने के बावजूद काफ़ी पसंद किए गए थे, जैसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं आलाम जिंदगी के, तू मेहरबान नहीं है अब क्या करेंगे जी के, अब तक मेरी निगाहें हसरत ज़दा है नासिर, वो आ चुके कभी के वो जा चुके कभी के। लेकिन नासिर जल्द ही तरन्नुम के बल पर मुशायरे लूटने वाली इस किस्म की गज़ल गोई से परहेज करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने तरन्नुम भी तर्क कर दिया और कहा करते थे कि मैं अपने गले के जोर से अपनी शायरी को संवारना नहीं चाहता। नासिर काज़मी का लहजा बतदरीज धीमा, तस्वीरें धुंधली और ज़माने वो पाए जाते हैं जो कहीं दूर, बहुत दूर चले गए हैं। नासिर की गज़ल पर गमगीनी और उदासी की एक मुस्तकिल कैफियत है, जो नॉस्टैल्जिया का सुराग देती है। मिसाल के तौर पर उनके कुछ अशार, वो दोस्ती तो खैर अब नक़ीबे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रेख्तों का लुत्फ़ भी चला गया, गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, अलम कशो उठो कि आफताब सर पे आ गया। नासिर काज़मी की गज़ल का एक सिरा मीर अनीस के मरसियों से भी मिलता है। उन्होंने जिस घराने में बचपन और जवानी गुजारी थी, वो इज़ादारी और मजालिस करबला का था। अंबाले में नासिर और उनका भाई उनसुर दोनों बाकायदा ताज़ियादारी करते थे। कहीं कहीं उनके अशार में सानहा करबला की गूंज भी सुनाई देती है। मसलन, जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुंह अंधेरे, सहे मक्तल भी सदा दी हमने, दिल की आवाज सुना दी हमने, लश्कर है न परचम है न दौलत है न सरवत, हैं खाक नशीनों के निशां और तरह के। नासिर काज़मी की गज़लें आम तौर पर एक किस्म की खामोशी, आहिस्तगी और उजाड़पन का एहसास लिए हुए हैं। ये एक ऐसे शायर की दिल की आवाज़ है जिसको अपनी हंगामा परवर और बुलंद आहंग दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि गौर से देखिए तो उसे ज़मानाए हाल या फिर मुस्तकबिल में से कोई गरज या दिलचस्पी नहीं है। वो तो उस माजी का नोहा खां है जहाँ घने पेड़ों के साए थे, उलझी उलझी पगडंडियाँ थीं और धुंधले सायों की तरह चलते फिरते लोग थे। मिसाल के तौर पर, पुकारती हैं फुर्सतें कहाँ गईं वो सुहबतें, ज़मीं निकल गई उन्हें कि आसमान खा गया, एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर, एक ये वक्त कि मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल, जिस धूप की दिल में ठंडक थी वो धूप उसी के साथ गई, उन चलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए।
ناصر کاظمی کی غزل میں اکثر ایک طرح کی دھند اور غیر یقینی کا سما بھی نظر آتا ہے۔ راتوں کو سوتے ہوئے شہر کی سنسان سڑکوں پر بھٹکنا، خزاں کے موسم میں زرد پتوں کے زوال پر رنجیدہ ہونا اور کافی ہاؤس کی بھیڑ کے درمیان سے یک بیک اٹھ کر کہیں دوسرے ٹھکانے کی طرف نکل جانا ناصر کاظمی کی پہچان بن گئی تھی۔ یہی لاقطعیت، غیر منطقی طرز زندگی اور بھیڑ سے خود کو بچائے رکھنے کی سی کیفیت ان کی غزلوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پیڑ بھی پتھر، پتھر بھی پتھر، پتا پتا پتھر کا تھا، چاند بھی پتھر، جھیل بھی پتھر، پانی بھی پتھر لگتا تھا، پتھر کی اندھی گلیوں میں تجھے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ اب وہ دریا نہ وہ بستی نہ وہ لوگ، کیا خبر کون کہاں تھا پہلے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمے جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ ناصر کاظمی کے یہاں ایسے کردار نظر آتے ہیں جو ماضی کی روشن پگڈنڈیوں اور بہاروں کے ساتھ کاٹے گئے رت جگہوں کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کو زمانہ حال میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وقت کی رفتار شاید شاعر کے اندرونی رفتار سے زیادہ تیز ہے اور وہ نئے زمانے سے اپنے رشتے نبھا نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے ناصر کاظمی کے یہاں ایک قسم کی ماضی پرستی نظر آتی ہے اور پرانے زمانوں کی یادیں تقریباً ہر غزل میں موجود ہیں۔ اسی کا نوسٹالجیا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے، مدت سے کوئی آیا نہ گیا، سنسان پڑی ہے گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کے لیے، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، یاد کے بے نشاں جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہیں آوازیں پرانی۔ ناصر کاظمی کا عہد بڑی بڑی سیاسی تبدیلیوں کا عہد تھا۔ فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد فراز اور فہمیدہ ریاض سیاسی و احتجاجی نوعیت کی شاعری کر رہے تھے، لیکن ناصر کاظمی کا فن اور ذاتی مزاج دونوں ہی باہر کی دنیا سے زیادہ اندرون کی کائنات کے زیادہ نزدیک تھے۔ ناصر کے یہاں کوئی مشاہدہ نہایت آہستہ روی سے تجربے میں ڈھلتا تھا اور اس سے بھی زیادہ سست روی سے تخلیقی تجربہ بن پاتا تھا۔ اسی لیے ناصر کاظمی کافی ہاؤس کی بحثوں یا ذاتی ملاقاتوں میں سیاسی امور سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے، تاہم واقعات ان کے ذہن اور تخلیقی رویوں پر لازماً اثر انداز ہوتے تھے، اور یہ واقعات کاغذ پر بھی اترتے تھے۔ مثال کے طور پر 1947 کے فسادات پر کہے گئے ان کے مشہور اشعار، شہر در شہر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، آہ وہ خلوتوں کے سرمائے، مجمع عام میں لٹائے گئے، ہوائے ظلم یہی ہے تو دیکھنا ایک دن، زمین پانی کو سورج کرن کو ترسے گا، دن دہاڑے یہ لہو کی ہولی، خلق کو خوف خدا کا نہ رہا، واہ تو خوں ہو گیا ہے پانی، ستم گروں کی پلک نہ بھیگی، جو نالا اٹھا تھا رات دل سے، نہ جانے کیوں بے اثر گیا وہ، گلیوں میں اب تو شام سے پھرتے ہیں پہرے دار، ہے کوئی کوئی شمع سو وہ بھی بجھی ہوئی، یہاں لہو کی ہولی، خوف خدا، ستمگر، گلیوں میں پہرے دار، خاک نشیں، گھر جلائے گئے وغیرہ ایسی سپاس علامتیں ہیں جن میں سیاسی جبر، انسان دشمنی اور جاگیردارانہ جبر کی تصویریں صاف نظر آتی ہیں، اور یہ ساری علامتیں ترقی پسند شاعروں سے لی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ یہی نہیں
مستقبل کے تعلق سے بھی کہیں کہیں ناصر کاظمی کے یہاں ترقی پسندانہ نوعیت کے پر امید بیانات نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مایوس نہ ہو اداس راہی، پھر آئے گا دور صبح گاہی، کچھ تو کہتی ہیں چٹک کر کلیاں، کیا سناتی ہے صبا غور سے سن، برگ آوارہ بھی ایک مطرب ہے، طائر نغمہ سرا غور سے سن، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کو موسیقی اور مصوری سے بھی لگاؤ تھا۔ وہ شاعری، موسیقی اور مصوری کو انسانی جذبات کے اظہار کے ذرائع ہی نہیں مانتے تھے۔ شاکر علی سے ناصر کی دوستی ہی مصوری کے تعلق سے تھی۔ اپنے شعری مجموعے کا برگ نے کا ٹائٹل انہوں نے شاکر علی سے بنوایا تھا۔ بہرحال ناصر خود تو مصوری نہ کر سکے کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کا میڈیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت سے مقامات پر الفاظ کے ذریعے ایسی تصویر کشی کی ہے جس کو کلاسیکی اردو فارسی شاعری میں محاکات، یعنی جس کو آج ہم پیکر تراشی یا امیجری سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پہلی بارش کی ایک مسلسل غزل کی محاکاتی تصویر سازی۔ دھوپ کے لال ہرے ہونٹوں نے تیرے بالوں کو چوما تھا، تیرے عکس کی حیرانی سے بہتا چشمہ ٹھہر گیا تھا، ایک رخسار پہ زلف گری تھی، ایک رخسار پہ چاند کھلا تھا، تھوڑی کے جگمگ شیشے میں ہونٹوں کا سایہ پڑتا تھا، چندر کرن سی انگلی انگلی ناخن ناخن ہیرا سا تھا، ایک پاؤں میں پھول سی جوتی، ایک پاؤں سارا ننگا تھا۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کے اتنے رنگ ملاحظہ کرنے کے بعد آئیے اب ان کی ایک غزل کی تشریح کی جائے۔ غزل کا مطلع یعنی پہلا شعر ہے: یہ شب یہ خواب و خیال تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ طلبہ، اس شعر میں ناصر کاظمی نے رات کے وقت اپنی دلی کیفیت کا بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا خیال آتے ہی رات کا اندھیرا موسم بہار میں تبدیل ہو گیا ہے، گویا سورج کے طلوع ہوتے وقت پھول کھل گئے ہیں۔ شعلے میں ہے رنگ تیرا، باقی ہیں تمام رنگ میرے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آگ کا شعلہ محبوب کے چہرے کا رنگ لیے ہوئے ہے، یعنی اس کے چہرے کی طرح روشن ہے، لیکن اس روشنی یا چمک میں میرے لہو کی سرخیاں بھی شامل ہیں۔ اگلا شعر: آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے میرے سویرے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے زمانے کی یادوں نے میری صبحوں کو بھی تاریک کر دیا ہے، یعنی میری صبحوں میں بھی اندھیرا بھر دیا ہے، اور یہ اندھیرا اور یہ تاریکی میں اپنی آنکھوں میں چھپائے پھرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اگلا شعر دیکھیے: دیتے ہیں سراغ فصل گل کا، شاخوں پہ جلے میرے بسیرے۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ میں چمن میں رہتا تھا اور پھول، پتے، کلیاں میرے دوست ہوا کرتے تھے، لیکن آج میرا چمن جل گیا ہے، یعنی چمن میں خزاں آ گئی ہے اور میرا گھر بھی اجڑ گیا ہے۔ اگلا شعر ہے: منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے۔ پرانے زمانے میں سفر کرنا آسان نہیں تھا، راہ میں بہت سے خطرے ہوتے تھے، اس لیے لوگ قافلے بنا کر سفر کرتے تھے۔ اس شعر کے مطابق قافلے شاید رستہ بھٹک گئے ہیں یا ان کو رہنما نے دھوکہ دے دیا ہے، اس لیے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے اور راستے میں ہی ٹھہر گئے۔ اگلا شعر: جنگل میں رکے ہیں شام ہی کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے۔ اس شعر میں شاعر بالکل متضاد بات کہتا ہے کہ قافلہ صبح کے وقت اپنے شہر سے چلا تھا اور تمام دن سفر کرنے کے بعد شام کو جنگل میں قیام کیا ہے تاکہ آرام کر کے تازہ دم ہو سکیں اور اگلے دن پھر منزل کی جانب سفر کریں۔ غزل کا آخری شعر جسے مقطع کہا جاتا ہے، ملاحظہ کیجیے: روداد سفر نہ پوچھ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ یہاں ناصر کاظمی کسی غم یا پریشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انہوں نے سفر کے دوران اٹھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ مجھ سے راستے کی کہانی مت پوچھئے ورنہ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے۔ شاید راہ میں کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی تکلیفیں پیش آئی ہوں جس کا بیان پردرد ہے، اس لیے شاعر خاموش ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کے اختتام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناصر کاظمی جدید غزل کے ایک اہم شاعر تھے۔ حالانکہ ان کی غزلوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کے بعد آپ ناصر کاظمی کی شاعری کا مزید مطالعہ کریں گے اور ناصر کاظمی کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔